لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کے کوئی سجیشنز ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا سنته جلا نوري بهدي الحق أرشدنا الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري بهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہم نے ان رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات ذہن نشین کر لیا کہ مقام نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں، مقام رسالت میں سارے رسول برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ نبی ہے یہ نبی نہیں ہے۔ مقام نبوت کا جہاں تک سوال ہے، مقام نبوت میں سب کے سب برابر ہیں۔ ہاں معجزات، کرامات، اصطفاء اور دیگر چیزوں میں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ بتا دیتے تھے کہ آدمی کیا کھا کر آیا ہے اور تجوری میں کیا رکھا ہوا ہے۔ عجیب و غریب علم ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اسی پارے میں آگے ہے، اور میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کھا کر کیا آئے ہو اور گھر میں رکھ کر کیا آئے ہو۔ یہ عجیب و غریب علم ہے۔ اور اس سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی پر پہنچ چکی ہے، لیکن مردوں کو زندہ کرنا تو دور کی بات، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا پراپر علاج ہی ان کے پاس نہیں ہے، جیسے کینسر ہے، برین ہیمریج ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج آج تک میڈیکل سائنس تلاش نہیں کر پائی ہے۔ اسی طریقے سے مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے ان کو بینا کر دیتے تھے، اسی طریقے سے کوڑھی کو، برس والے شخص کو اچھا کر دیتے تھے، برس کی بیماری دور ہو جاتی تھی، آدمی جو سفید ہو جاتا ہے وہ بیماری دور کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے مقرر کر دیا تھا، اسی وجہ سے کوئی انہیں مار نہیں سکتا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی تھی، ہم نے ان کی مدد کی تھی۔ تو بعض کو بعض کے اوپر معجزات کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ جہاں تک نبوت کا مقام ہے، مقام نبوت میں سارے کے سارے انبیاء مساوی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔
इसमें दो बातें ज़हन नशीन करने जैसी हैं। एक तो ये कि ये बात ईमान वालों से कही जा रही है, गोया इन्फाक यानी खर्च करना ये ईमान का मुक्तजा है, यानी ईमान का तकाजा ये है, ईमान डिमांड करता है कि आदमी अल्लाह की राह में खर्च करे। तो गोया कि इन्फाक ये ईमान का मुक्तजा है। और दूसरे ये कहा जा रहा है कि खर्च करके नखरे मत करो। अल्लाह की राह में कुछ दे दिया, अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर दिया तो नाज और नखरे करने लगो। अरे नखरे काहे को कर रहा है, नाज काहे को कर रहा है, ये तो मेरा ही दिया हुआ है ना, तो तू नाज क्यों कर रहा है? मैंने तुझको दिया है, मेरी चीज तू लोगों को दे रहा है, मेरी दी हुई चीज को खर्च कर रहा है, तो नाज किस बात पे? ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। तो गोया के ईमान वालों से कहा जा रहा है कि खर्च करो। गोया के इन्फाक यानी खर्च करना अल्लाह की राह में ये ईमान का तकाज़ा है, ईमान का मुक्तज़ा है। और दूसरे, खर्च करके फख्र मत करो, फख्र करके नाज मत करो, इसलिए कि नाज किस बात पर, ये जो तुम खर्च कर रही हो तो मेरा ही दिया हुआ है ना, रज़क़नाकुम, हमने तुमको दिया है। उसके बाद आयतल कुर्सी है। अगर कोई आयतल कुर्सी पढ़ करके सो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला एक हिफाजत करने वाले को उसके ऊपर मुकर्रर करता है, वो हिफाजत करता है उसकी, और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आता। ये बुखारी शरीफ की एक रिवायत से साबित है। और शैतान इस सूरह करीमा से बहुत, इस आयत करीमा से बहुत घबराता है। और पूरे कुरान हकीम में सबसे अजीम आयत यही है, आयतल कुर्सी। गौर से सुन रहे हैं, इसमें 5 अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, 5 अस्माए हुस्ना है। अल्लाहु ला इलाहा अल्लाह उसका नाम है, अल हय्य 2, कय्यूम 3 और अलीयुल अजीम, अली और अजीम, ये 5 अल्लाह के अस्माए हुस्ना हैं। तो 5 अस्माए हुस्ना इस आयत करीमा में है और 25 से जायद सिफाते आलिया हैं। 5 नाम हैं और 25 से जायद सिफात हैं। मसलन एक सिफत यह है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँघ नहीं आती और उसे नींद नहीं आती। ऊँघ नहीं आती और नींद नहीं आती। ऊँघ जो है यह गफलत की इब्तिदा है और नींद गफलत की इंतहा है। अल्लाह गफलत की इब्तिदा से भी पाक है और गफलत की इंतहा से भी पाक है। सोना तो दूर की बात है, उसे ऊँघ भी नहीं आती, झपकी भी नहीं आती। अल्लाह, तो ये सब अल्लाह की सिफात है। तो 5 अल्लाह के अस्माए हुस्ना है इस आयत करीमा में और 25 से जायद उसकी सिफात हैं। सबसे पहले अल्लाह के बाद कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, इस्तेहकाक उलूहियत की पहली दलील दी गई कि अल्लाह ही इबादत के लायक क्यों है। सवाल है ना, गोया कि इस्तेहकाक उलूहियत क्यों अल्लाह के लिए? जवाब दिया गया इसलिए कि वो अल हय्य है, जिंदा है। अल्लाहु अकबर, यह इस्तेहकाक उलूहियत की पहली दलील है। इबादत के लायक वह क्यों? इसलिए कि वो जिंदा है। पता यह चला कि दुनिया में जो लोग जिंदा हैं वो अल्लाह के जिंदगी दिए जाने पर जिंदा हैं और अल्लाह बेजात ही जिंदा है। उसकी हयात किसी की अता नहीं है और हम लोगों की हयात अल्लाह की अता है, इसलिए वो हय्य है। पता यह चला कि जो लोग मर गए, जो लोग मरने वाले हैं और वो चीजें जिसके अंदर जान ही नहीं है, ये कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इसलिए कि माबूद होने के लिए जरूरी है, इबादत के लायक होने के लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो। जो लोग मर गए वो माबूद कैसे हो सकते हैं? जो मरने वाले हैं वो माबूद कैसे हो सकते हैं? और वो चीजें जिनमें जान ही नहीं है, रूह ही नहीं है, वो इबादत के लायक कैसे? अल्लाह ये बताए। उसके बाद दूसरा, अल्लाह के बाद अल हय्य ये नाम आया और उसके बाद अल कय्यूम। कय्यूम का मतलब क्या है? जिंदा, ये तो समझ में आया। कय्यूम का मतलब क्या है? उसी की दी हुई
زندگی سے ہم زندہ ہیں اور اسی کے قائم کرنے سے ہم لوگ قائم ہیں. کائنات کی ہر شے اسی کے قائم کرنے سے قائم ہے. اس کو یوں سمجھاؤں کہ کائنات کے وجود میں، کائنات جو موجود ہے، کائنات کے وجود میں جو تیار یعنی جو کرنٹ دوڑ رہا ہے، یہ کرنٹ وہی دوڑا رہا ہے. اور انقطع هذا التیار يتحول الكون الى صفر. اگر اللہ تبارک و تعالی اس کرنٹ کو کاٹ دے تو پوری کی پوری کائنات، پوری یونیورس زیرو ہو جائے گی. يتحول الكون الى صفر، صفر ہو جائے گی وہ. اللہ اکبر. گویا کہ پوری کائنات کے وجود میں جو کرنٹ دوڑ رہا ہے یہ وہی دوڑا رہا ہے، اور اگر اس کرنٹ کو وہ کاٹ دے تو پوری کائنات صفر کے درجے پر آ جائے گی، پوری کائنات فنش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ بتایا گیا. تو ہر چیز اسی کے قائم رکھنے کی وجہ سے قائم ہے، اس کے باقی رکھنے کی وجہ سے باقی ہے، اس وجہ سے وہ قیوم ہے اور وہ خود بخود قائم ہے. جیسے خود بخود زندہ ہے ایسے خود بخود قائم ہے. اور ہم لوگوں کی زندگی اس کی عطا کی ہوئی زندگی ہے، اور ہم لوگوں کا قیام، ہم لوگوں کی بقا اس کے قائم کرنے کی وجہ سے، اس کے باقی رکھنے کی وجہ سے. انڈرسٹینڈ جی. اس کے بعد فرمایا گا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا ھذا نفی فی معنی النہی، یہ نفی ہے مگر نہیں کے معنی میں. کیا مطلب؟ لا تکرہوا احدا علی الدین، دین قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہ کرو. یہ کہتے ہیں مسلمان غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے، تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، یعنی زبردستی ان کو مسلمان بنایا گیا ہے. کہاں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل دلیل سے مانتے ہیں. تلوار سے بدن جھکتا ہے، دل نہیں. لہذا جب ایمان کا تعلق دل سے ہے تو تلوار کے ذریعے اسے کیسے جھکایا جا سکتا ہے؟ دل دلیل سے جھکتے ہیں، تلوار سے صرف بدن جھکتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف، جس کا حقیقت سے دور تک کبھی واسطہ نہیں ہے. جی. تو گویا کسی کو اسلام لانے پر مجبور مت کرو. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے صحابہ جو تھے، صحابہ ان کی کچھ اولادیں تھیں. اسلام سے پہلے یہ لوگ یہودی ہو گئے تھے یا نصرانی ہو گئے تھے. نبی کے جو صحابہ تھے اسلام سے پہلے ان کی اولادیں کچھ نصرانی ہو گئی تھی، عیسائی ہو گئی تھی، اور کچھ یہودی ہو گئی تھی. جب صحابہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے ان بچوں کو مجبور کیا، کہا کہ اسلام لیا، میرا بیٹا نہ تو اسلام لا. تو یہ آیت کریمہ اتری. اپنی مرضی سے اگر یہ لوگ اسلام لانا چاہیں، انہیں اختیار ہے، انہیں مجبور نہ کیا جائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لا تکرہوا احدا علی الدین، کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور مت کرو. اس کے بعد کہا گیا کہ پہلے لا بولو، اس کے بعد پہلے ہمارے ہاں نو ہے. یہ دنیا کا واحد کلمہ ہے جو نو سے شروع ہوتا ہے اور یس پر ختم ہوتا ہے. لا نہیں، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، نفی کر دی گئی سوائے اللہ کے. گویا کہ نو سے شروع ہوتا ہے، یس پر ختم ہوتا ہے. نفی سے شروع ہوتا ہے، اس بات پر ختم ہوتا ہے. یہ دنیا کا واحد کلمہ ہے. اور یہاں وہی بات کہی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا پہلے انکار کرو اس کے بعد ایمان لاؤ. اور قاعدہ بھی یہی ہے، پہلے کھیت کے اندر سے کچرا صاف کیا جاتا ہے، خس و خاشاک نکالے جاتے ہیں، کھیتی کو اچھی طریقے سے سنوارا جاتا ہے، اس کے اندر سے خس و خاشاک نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے. نہیں تو ایسے ہی بیج ڈال دینے میں بیج خراب ہو جائے گا. عقل بھی یہ کہتی ہے نا. تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا پہلے انکار کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، بعد میں ایمان لاؤ.
یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے. اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کی تعریف ہے کل ما عبد سوى اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. کوئی انسان ہو اس کی عبادت کی جائے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کتنے مزارات ہیں، کتنی درگاہیں ہیں، کتنے آستانے ہیں، کتنے منادر ہیں. کہتے ہیں کیا اتنی بڑی شخصیت دفن ہے. ارے شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے. تو کل ما عبد سوى اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ نمرود سے ایک بحث ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا نمرود کو کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ مجھے رب نہیں مانتا، رب تو میں ہوں. بلایا ان کو دربار میں، سارے آیان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ. کہا کہ سنا ہے تو کسی اور کو رب ماننا ہے؟ بولے ہاں. لو تنہائی آدمی دربار میں کھڑا ہوا ہے. بولے میں تمہیں رب نہیں مانتا. بولے تمہارا رب کون؟ بولے ربی الذی یحیی و یمیت. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. کہا یہ کوئی سی بڑی بات ہو تو میں بھی کرتا ہوں. قال انا احیی و امیت. اتنا بڑا بے وقوف تھا، یہ اتنا بڑا بے وقوف تھا. بے وقوف ہی لوگ بادشاہ ہوتے ہیں اس قسم کے، جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیا ہوا کہ دو قیدی تھے، ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسے رہا کر دیا جائے، اور ایک کے بارے میں فیصلہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اصلی مجرم وہی ہے. تو جس کو چھوڑ دیا جانا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس کو قتل کیا جانا تھا اس نے چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں. بڑے بڑے پاگل بادشاہ بنے ہیں. یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، سب جوجھ رہے ہیں، سب جوجھ رہے ہیں. انا احیی و امیت. کیا بولیں گے بتائیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کیسا آدمی ہے، لیکن اس بات کو انہوں نے چھیڑا نہیں. وہ بول سکتے تھے زندگی اور موت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لے رہے ہو. اس دلیل پر وہ بحث کر سکتے تھے، اس بات پر بحث کر سکتے تھے، لیکن چھیڑا نہیں حضرت ابراہیم نے، فوراً آگے بڑھ گئے. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا، تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے. فبہت الذی کفر. حیران ہو گیا کافر. بچہ سوال کر سکتا ہے کہ فرعون بول سکتا تھا کہ میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں مغرب میں ڈبوتا ہوں. تو اپنے رب سے بول کہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈبوئے. اگر یہ بولتا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اس سے زیادہ عمر والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے. کہتے تھے آدمی پاگل ہے، ہم لوگ تھے پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں مشرق سے نکالتا ہوں. بولے تو لہٰذا وہ حیران ہو گیا کہ جواب کیا دوں. اللہ اکبر، جواب نہیں دے سکتا تھا. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، اسٹنٹ، ایک دم اسٹنٹ ہو گیا، ایک دم پورا اسٹنٹ، ایک دم حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا. اس سے ایک نکتہ لکھا ہے ایک مفسر نے، الرسل هدفهم ان يصلوا الى الحقیقت وليس الى الغلبہ. رسولوں کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، ہدف مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچیں، غلبہ مقصود نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ مغلوب کر دیں. آج مناظرے کی کیفیت کیا ہے؟ مناظرے کے مقاصد کیا ہے؟ ارے ہم نے فلاں مسلک کے لوگوں کو مناظرے میں ہرا دیا. تو ہرانا یہ مقصد ہوتا ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے مناظرہ نہیں ہوتا. لہذا مناظروں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مناظروں کا مقصد حقیقت تک پہنچنا نہیں ہوتا، جبکہ رسولوں کا جو بحث کا مقصد ہوتا ہے وہ حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے، غلبہ حاصل کرنا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو مغلوب کر دیں اور ہم آپ پر غالب آ جائیں.
آج مسلمانوں کے تمام مسالک کے یہ حال ہے کہ مناظرہ کرتے ہیں، مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے غلبہ حاصل کر لیں، چاہے منطقی دلیلیں دینی پڑے، فلسفیانہ دلیلیں دینی پڑے، قرآن و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ مطلب ہے. سمجھ آیا؟ یہ فرق ہے انبیاء کرام کے مناظروں اور آج کل کے علماء کے مناظروں کا. موت اور حیات کا ایک قصہ یہ گزرا، اس کے بعد موت و حیات کا ایک اور قصہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک پیغمبر تھے، نام تو نہیں بتایا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عزیر تھا، عزیر علیہ السلام، جن کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ ایک بستی سے گزرے، مفسرین نے لکھا یہ بستی فلسطین کی تھی، اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پوری بستی کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، کوئی آدمی زندہ نہیں تھا، سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، صرف قبریں دکھ رہی تھی، مکانات بھی گرے ہوئے. وہاں کھڑے ہوئے، ہو گدھے پر تھے، سوار تھے، اور ایک ٹفن ہاتھ میں تھا، توشا تھا. اب بستی کے پاس کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، 100 سال تک وہیں پڑے رہے، موت دے دی. 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا کم لبست، کتنا ٹھہرے؟ قال لبست یوما او بعض یوم، یہی کوئی آدھا دن یا دن کا ایک حصہ. ارے کہا 100 سال تک سوتے رہے ہو تم مرے ہوئے تھے، سو نہیں رہتے، مرے ہوئے تھے تم. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد ان کو جگایا، زندہ کیا ان کو. پوچھا کتنا ٹھہرے؟ لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا ایک حصہ. اللہ نے فرمایا لبست مئۃ عام، 100 سال تک تم ٹھہرے رہے ہو یہاں. اب اللہ تعالیٰ ایک اور معجزہ دکھا رہا ہے، ایک اور چیز دکھا رہا ہے، اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ دیکھو 100 سال کے بعد میں نے تم کو زندہ کیا ہے، مرے ہوئے تو تمہارا گدھا تھا نا، دیکھو اس کی ہڈیاں وڈیاں تک اللہ نے باقی رکھی تھی، میں نے 100 سال تک ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی، ہڈیاں خالی دکھائی دے دی. اور اس کے بعد توشا جو تھا اس میں کھانا ویسے کا ویسا رکھا ہوا تھا. یہ 100 سال تک مرے پڑے رہے، گدھا اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت سب گل گیا، صرف کچھ نشانات باقی تھے، اور ٹفن میں جو کھانا تھا 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی تھا. آئنسٹائن کا نظریہ دیکھو کیسا ہے، نظریہ اضافیت پڑھے ہیں؟ نظریہ اضافیت، جی بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے نا، بہت، اور یہودی تھا، یہ نیوٹن بھی یہودی تھا، یہ بھی یہودی تھا. اس کا وہ فارمولا نا E=mc²، اسی کا فارمولا ہے، کس کا؟ آئنسٹائن کا، جی اسی کا فارمولا ہے. بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، نظریہ اضافیت کا موجد ہے یہ ایک طریقے سے. یعنی دیکھو وقت گزر رہا ہے، ان پر گزر رہا ہے اور گدھے پر بھی گزر رہا ہے، لیکن وقت کھانے کے ٹفن کے اوپر نہیں گزر رہا ہے. بچے بیٹھا ہوتا، کھانا جو ہے ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر وقت نہیں گزر رہا ہے. دیکھو 3 چیزیں ہیں اور تینوں چیزوں کے اوپر وقت مختلف رفتار سے گزر رہا ہے. کون ہے جس کے ہاتھوں میں وقت کی باغ ڈور ہے؟ جیسا چاہتا ہے وقت کو چلاتا ہے، وقت کی رفتار کو بناتا ہے، روکتا ہے. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کھانے کے اوپر سے وقت نہیں گزرا، ورنہ سڑ جاتا تھا. گدھے کے اوپر سے وقت گزرا، دیکھو وہی سب تینوں چیزیں وہی ہیں، لیکن وقت تینوں چیزوں کے اوپر مختلف انداز سے گزر رہا ہے. کون ہے جس کے ہاتھ میں وقت کی رفتار ہے، جس طریقے سے چاہے اس کو چلائے؟ یہ ہمارا رب ہے، بڑی قدرت والا، بڑی شان والا، بڑی عزت والا، احد صمد یکتا بے نیاز اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے گدھے کو زندہ کر کے بتایا، کیسے زندہ ہوتا ہے یہ دکھایا گیا نبی کو. ایک نقطہ لکھا ہے ایک مفسر نے کہ یہ اللہ زندہ کرتا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھانے کے لیے 100 سال لگ گئے. کسی نے لکھا ہے کہ
الدروس الغالیۃ تستحق الزمن، جو سبق بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت پریشس ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، بولے الدروس الغالیۃ تستحق الزمن. پتہ یہ چلا کہ اعمال میں سب سے زیادہ اہم عمل سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے. عقیدے کو اچھی طرح سمجھا جائے. 13 سال لگے مکہ میں عقیدہ سمجھتے ہوئے. عمل تو بعد میں، نمازیں بعد میں فرض ہوئی، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی، حج اور اسی طریقے سے روزے بعد میں فرض ہوئے. پہلے 13 سال تک عقیدہ سمجھایا گیا. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ 100 سال تک ان کو مردہ رکھا اللہ نے. ایک مسئلہ عقیدے کا سمجھانے کے لیے 100 سال لگ گئے. اس کا مطلب عقیدے کو بہت اچھی طرح سمجھا جائے کتنا بھی ٹائم لگے. اور عقیدے کی سب سے بڑی کتاب قرآن حکیم ہے، اس سے بڑی کتاب نہیں کی. اس کے بعد بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، بالکل میری طرف متوجہ ہو جائیے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال سمجھو. اللہ بتا رہا ہے مثال. ایک دانہ زمین میں آپ نے ڈالا، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے نے کتنے دانے دیے؟ 700. اللہ فرما رہا ہے، ایک مفسر نے اس پر بہت اچھا لکھا ہے. کیا کہتا ہے؟ ھذا عطاء المخلوق فکیف بعطاء الخالق. ایک مخلوق ایک کے بدلے 700 دے سکتا ہے. ایک مخلوق ایک دانہ ہے جو ایک دانے کے بدلے 700 دانے دے سکتا ہے، تو اللہ خالق جب دینے پر آئے گا تو ایک کے بدلے کتنا دے سکتا ہے؟ ھذا عطاء المخلوق فکیف بعطاء الخالق. ایک دانہ 700 دانہ دیتا ہے. یہ مخلوق ہے، دانہ مخلوق ہی تو ہے. اب بتاؤ خالق جب دینے پر آئے گا تو کتنا دے گا؟ اندازہ لگائیے. فکیف بعطاء الخالق. بہت پیاری بات کہی ہے یہ چیز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی بیان کی گئی، واللہ واسع علیم. اللہ تو وسعت کے ساتھ دینے والا اور جاننے والا ہے. کس کو کتنا دینا چاہیے یہ اسے علم ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑا واسع ہے. اس کے بعد کہا گیا، یہ تو فضیلت بتائی گی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. اب آدمی نے خرچ کر دیا. کہتے ہیں کہ اگر 4 چیزیں پائی جائیں تو صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ کو کوئی مطلب نہیں. ایک تو ایمان نہیں ہے تو صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرے ایمان ہے مگر دیا ریاکاری کی وجہ سے، دنیا کو دکھانے کے لیے، صدقہ ضائع ہو گیا. تیسرے احسان جتا دیا، احسان جتا دیا، صدقے کا کوئی مطلب نہیں، صدقہ ضائع ہو گیا. اسی طریقے سے تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو، اذا اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے جس کو پیسے دیے ہیں. تو اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں تو صدقہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، صدقے کا کوئی مطلب نہیں. جی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. لہذا اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایمان تو ہے، ریا نہیں ہونا چاہیے، اور احسان نہ جتائیں، اور چوتھے آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. فرمایا گیا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جب آدمی خرچ کرنے لگتا ہے، دیکھو کتنی فطری بات ہے. آدمی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، خرچ نہیں کرتے. وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں غریب نہ ہو جائیں، غریب نہ ہو جائیں. تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو غریبی سے ڈراتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، اور جو تو خرچ کر رہا ہے نا میں بڑھا چڑھا کر کے تجھے دے دوں گا. بتاؤ سچی بات کس کی؟ شیطان کی کہ اللہ کی؟ اللہ کی بات سچی ہے تو اللہ کی بات مانو نا. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم کبھی غریب نہیں ہو سکتے. ایک مفسر نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے. کہتا ہے الصدقۃ تطرد الخوف وتبعد الحزن. اس لیے کہ ایک آیت کے اندر جو آگے آ رہی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مالوں کو رات میں خرچ کرتے ہیں اور دن میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر کے خرچ کرتے ہیں، اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں. اچھا اعلان کر کے بھی خرچ کر سکتے؟ ہاں
ताकि दूसरे लोगों को तरगीब हो। बेहतर यह है कि छुपा करके सदका दे, लेकिन अगर ऐसा हो कि दूसरे लोगों को उससे तरगीब होगी तो ऐलान करके दे कि मैं अल्लाह की राह में इतना देता हूं। वहां अफजल यही है कि ऐलान किया जाए। तो कहीं अफजल होता है सिर्रन दिया जाए, और कहीं वक्त ऐसा होता है तरगीब का वक्त अगर है तो ऐलान करके दिया जाए। उसके बाद कहा जा रहा है फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनका अज्र सदका कर अल्लाह के पास है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह जब देने पर आएगा, जब अज्र उसके पास है तो वो इसके बदले में कितना देगा अंदाजा लगाइए आप सोच भी नहीं सकते कितना देगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये सदका देने के बाद ये क्यों कहा गया सदके के जिक्र के बाद वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून? इसका मतलब है अगर आपको किसी से डर है, किसी से डर रहे हैं आप, और अगर आपको कोई अंदेशा है, कोई गम है, तो सदका अल्लाह की राह में करो, खौफ मिट जाएगा और तुम्हारा गम मिट जाएगा। तो गम और खौफ को अगर दूर करना है तो सदका दो। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, आलिज खौफ का वल हुज़्न का भी सदका, अपने खौफ का और अपने हुज़्न का इलाज करो सदके के जरिए। अगर आप डर रहे हैं किसी से तो सदका दो, खौफ खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई गम है, तो सदका दो, सदके के जरिए वो गम मिट जाएगा। उसके बाद कहा गया कि सूद जो लोग खाते हैं कयामत के दिन इस तरह उठेंगे जैसे पागल हो, पागल, कल मजानीन या कल मसरू, जैसे मिर्गी आ रही हो। मसरू माने जिसको मिर्गी आती है, मिर्गी आती क्या सुना, जूता सुनाते ना, तो मसरू की तरह जिसको मिर्गी आती है, या मजनून की तरह, ये मजनून पागल की तरह क्यों उठाए जाएंगे? इसलिए कि पागल हो रहा था ये धन की धुन में, धन की धुन में बावला हो रहा था, ये धुन लगी थी ज्यादा से ज्यादा पैसे हासिल करो, तो धन की धुन में बावला हो रहा था। लिहाजा मरने के बाद जब उठाया जाएगा तो जज़ा मिन जिन्सिल अमल के तौर पर बावला ही बना करके उठाया जाएगा, जब मिर्गी आ रही हो उसको। इसलिए कि पैसा लेने में बिल्कुल मिर्गी वाले मरीज की तरह ट्रीट करता था। तो धन की धुन में बावला हो रहा था, लिहाजा जब ये उठाया जाएगा तो ऐसे उठाया जाएगा जैसे ये पागल हो, बावला हो। उसके बाद कहा जा रहा है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम अर्रिबा, ये तो बड़ा बेहतरीन कानून बताया जा रहा है। किसी चीज पर आप बैन लगा रहे हैं तो पहले उसका अल्टरनेटिव देखिए होता है क्या ऐसा? अरे हुकूमत तबाह हो जाती है अगर ऐसा ना किया जाए, तो लोग परेशान हो जाते हैं। यानी अगर आप किसी चीज को महजूर कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, आप मना कर रहे हैं किसी चीज से, तो पहले अल्टरनेटिव दीजिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। या अल्टरनेटिव है ये नहीं, बैन लगा दिया गया, अब पब्लिक परेशान है। अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, व हर्रम अर्रिबा, और सूद को हराम किया है। देखो, खरीदो फरोख्त की हिल्लत का तस्करा पहले और हराम करने का तस्करा बाद में। यानी पहले अल्टरनेटिव बता दिया गया, बाद में हराम किया गया। बैन बाद में लगाया गया, पहले उसका अल्टरनेटिव बता दिया गया। अल्लाह अकबर। और कहा गया कि सूद हराम है, ये मां के साथ बदकारी के मुरादिफ है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और फरमाया गया कि जो लोग सूद खाते हैं या सूद लेते देते हैं, ये अल्लाह से जंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए मुकाबले में कौन है मुकाबले में कौन है? अल्लाह है। तेरी औकात है, मुकाबले में कौन है? तेरी औकात है, लड़ेगा, इससे अल्लाह ने जंग कर रहा है। तबाही लाजिम है। बड़े बड़े बैंक डूब गए इस तरीके के काम करने वाले। और जब सूद को हराम किया तो अल्टरनेटिव दिया, क्या? मजबूरी में आदमी सूद लेता है ना, और फिर सब कुछ बिक जाता है उसका, सूद दर सूद, सूद मुफरद, सूद मुरक्कब। तो अल्टरनेटिव क्या दिया गया? कर्ज। लिहाजा आयत दैन आ रही है आगे, आयत दैन। सूद हराम कर दिया गया और कर्ज की तरगीब दी गई कि कोई कर्ज मांगे तो कर्ज दे दो, और कहा गया कि कर्ज ले लिया उसने,
لیکن اب دے نہیں پا رہا ہے. تو آگے کہا گیا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, خوشحالی تک, آسانی تک موقع دے دو نا اس کو. 1 مہینے کے لیے بولا تھا, نہیں دے پا رہا ہے, چلو کب دے رہا ہے بھائی؟ 4 مہینے بعد. ٹھیک ہے, اب 4 مہینے بعد قرض خواہ مانگ رہا ہے بھائی, 4 مہینے بعد بولے تھے نا دینے کے لیے دو. کہا کہ نہیں ہے میرے پاس, نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ فرما رہا ہے معاف کر دو نا, معاف کر دو اسے, صدقہ دے دو اسے. کیا بات ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, نہیں دے پا رہا ہے نا, معاف کر دو. اور اس کے بعد جو آیت آ رہی بڑی غضب کی آیت ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آیت کریمہ بالکل آخری آیت ہے. اس کے 9 دن بعد انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی آیت ہے, یہ سب سے آخری آیت ہے, یہ یہاں بیچ میں لائی گئی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا, یہ آخری آیت ہے یہ قرآن حکیم کی. کون؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ. اس کے 9 راتوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ آیت کریمہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ دے دو, معاف کر دو. کیوں؟ اور اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف, پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کا مطلب پورا لینے کے چکر میں ہو, تم سے بھی پورا پورا حساب لیا جائے گا وہاں. اگر بچنا چاہتے ہو کہ پورا پورا سختی سے ہمارا حساب نہ ہو, تو یہاں اس کے ساتھ سختی مت کرو نا. اس وجہ سے قیامت کا تذکرہ درمیان میں لائے گا کہ آدمی ڈر جائے, اس کو معاف کر دے. کیا انداز ہے قرآن حکیم کے بیان کرنے کا, کتنا زبردست کلام ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ, یعنی پورا لینے کے چکر میں ہو تو تم سے بھی پورا پورا حساب لیا جائے گا وہاں. یہ مت سمجھو یہاں پورا پورا لے رہے ہو تم کو چھوڑ دیا جائے گا, پورا پورا تم سے بھی حساب لیا جائے گا. تم نے کیا کیا ہے وہ پورا پورا حساب دو. ایسا آیت دین ہے, قرض دینے کے لیے یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے. 1.5 صفحے کے اوپر ہے, ایک ہی آیت ہے. اللہ اکبر. یہ تو سنسکرت میں نے دیکھا تھا کہ ایک صفحے کے بعد سمپورن ورام آتا ہے, یعنی نہیں تو جگہ جگہ کاما ہی رہتا ہے. فل اسٹاپ کہاں آتا ہے؟ سمپورن ورام اس کو بولتے ہیں سنسکرت میں. فل اسٹاپ ایک صفحے کے بعد آ رہا ہے, فل اسٹاپ سمپورن ورام. یہ دیکھو 1.5 صفحے کے بعد سمپورن ورام ہے, فل اسٹاپ. 1.5 صفحے کی آیت ہے اور اس میں 50 احکام بیان کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. لین دین کے المعاملات بین الخلق, مخلوق کے درمیان جو معاملات ہیں, ایک ہی آیت کے اندر 50 احکام بیان کیے گئے ہیں. یہ بات سبحان اللہ, کیا کتاب ہے. اب دیکھ لو آپ, 50 تو بیان نہیں کر سکتا میں. اس کے بعد کہا گیا اگر اپنے دل میں چھپا رہے ہو کوئی چیز تو بھی اللہ کو معلوم ہے, اور ظاہر کر رہے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, اور سب کا حساب لینے والا ہے. اس پر ابن تیمیہ نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے, فَاللَّهُ يُحَاسِبُ بِمَا فِي النُّفُوسِ وَلَا يُعَاقِبُ عَلَى كُلِّ مَا فِي النُّفُوسِ. حساب تو لے گا وہ کہ دل میں تمہارے کیا چھپا ہوا ہے. ہاں, کتنی خراب خراب چیزیں دلوں میں لیے رہتے ہیں ہم. اللہ کو معلوم ہے دل میں کیا لیے ہوئے. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں, سب کے دلوں کا حال جانتا ہے وہ, کون اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے. اللہ کتنا بڑا علیم ہے, جاننے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہو ہم کو معلوم ہے. کتنی گندی گندی چیزیں چھپائے ہوئے دلوں میں, ہم اس کا حساب لینے والے ہیں. ابن تیمیہ نے کہا اللہ حساب تو لے گا, لیکن تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا نا, صرف دل میں لیے ہوئے ہو. تو ولا یعاقب علی کل ما فی النفوس, ہر چیز پر اللہ گرفت نہیں کرے گا, حساب لے گا مگر پکڑ نہیں کرے گا, چھوڑ دے گا. تو لہذا گندی چیزیں دل میں رکھو ہی نہیں نا, حساب تو لینا ہے اللہ کو. گندی چیزیں کیوں رکھے دل میں؟ جی حساب تو لے گا لیکن مواخذہ نہیں کرے گا, اس لیے تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے دل میں تو اس پر گرفت ہے. جیسے شراب پینے کے لیے کوئی آدمی گیا, شراب پینا ہے, پکا ارادہ کر لیا ہے, لیکن دیکھا پولیس کھڑی ہے, بھاگ آیا, دیکھو پیا نہیں اس نے, لیکن یہ کرنے کے مرادف ہے, گویا کس نے پی لیا, اب اس پر گرفت ہے, گویا کس نے پی لیا, لہذا اس پر گرفت ہونے والی ہے. جی اس کے بعد فرمایا کہ مومنین یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے اطاعت کیا, سنا اور اطاعت کیا. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. من یسمع و یطیع, سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے, مومن ہے.
اور من یسمع ولا یطیع، سنتا ہے مگر اطاعت نہیں کرتا، یہ مستکبر ہے، تکبر کرنے والا شیطان ہے. یہ سنا اس نے لیکن اطاعت نہیں کی. اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کا سنا اس نے لیکن اطاعت نہیں کی. فاستکبر، یہ مستکبر ہے، یہ متکبر ہے. اور ایک من لا یسمع ولا یطیع، سنتا بھی نہیں اور اطاعت بھی نہیں کرتا، یہ مورز ہے، یہ مورز ہے، دہریہ ہے، اعراض کرنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا دعا ہے آگے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ اکبر. یہ چار چیزیں اچھی طرح یاد رکھو. واعف عنا، اے میرے رب تو نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دے. اچھا، واغفر لنا، اور حرام کردہ جو تیری چیزیں تھی ان میں کوئی حرام کام مجھ سے ہو گیا تو میری مغفرت کر دے. ورحمنا، میرے اوپر رحم کر، مستقبل میں مجھے توفیق دے فیوچر میں کہ میں ہمیشہ تیری اطاعت ہی کروں، حرام کام میں نہ پھنسوں. انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے اور مالک ہمیشہ اپنے نوکر کے اوپر، آقا ہمیشہ اپنے غلام پر شفقت ہی کرتا ہے، رحم ہی کرتا ہے. بہت پیاری دعا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافر قوم کے اوپر مدد دے. آگے سورہ آل عمران ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بڑی عجیب آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر زمین کے اندر یا آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو. زمین کے اندر کیا ہے اسے معلوم ہے، آسمان کے اندر کیا اسے معلوم ہے. کیا سمجھے اس سے؟ یہی سمجھنا رہتا ہے قرآن حکیم کا جو اشارہ ہوتا ہے کہ جب وہ زمین کے اندر والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور آسمان کے اندر والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو تم تو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ہو. بتاؤ تم کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ تم نماز پڑھ رہے ہو دیکھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہے یہ بھی دیکھ رہا ہے، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، دکان میں کس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہے ہو تنہائی میں دیکھ رہا ہے، کس کو ستا رہے ہو دیکھ رہا ہے، کس کو معاف کر دے رہے ہو دیکھ رہا ہے، صبر کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. ارے جب وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، آسمان کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو زمین کے اوپر ہو نا، فوق الارض و تحت السماء، آسمان کے نیچے ہو زمین کے اوپر ہو، تمہارے اوپر تو اور زیادہ نگاہ ہے اس کی. اللہ اکبر. جو زمین کے اندر اور آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہے تم تو اوپر ہو، اوپر تو سامنے چیزیں دکھائی دیتی ہے، کھلا دکھائی دیتا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی. آگے بتائیے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے رحموں کے اندر تمہاری تصویر گری کرتا ہے. ایک کیڑا ہی تو ہوتا ہے، منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوبصورت شکل دے دیتا ہے. کیا آرٹ ہے، کیا انداز ہے، کیا تخلیق ہے. اللہ اکبر. حیران ہے آدمی، حیران ہے. 60-65 سال تک دل کی مشین چلتی رہتی ہے بغیر کسی بیٹری کے. کیسی تصویر گری کرتا ہے، پورا بدن بناتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وہ جس طرح چاہے بنائے، ماں باپ دونوں مل جائے تب بھی بنا سکتا ہے، اور باپ نہ ہو صرف ماں ہو تب بھی بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے جیسے عیسیٰ کو پیدا کیا، اور ماں باپ دونوں نہ ہوں تب بھی پیدا کر سکتا ہے جیسے حضرت آدم کو. ہماری قدرت ہے، ہم ہیں. فتبارک اللہ واحسن الخالقین. ہم ہیں. تو ماں کے رحموں میں ہم تمہارا بدن بناتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا هو الذی انزل علیک الکتاب، تمہارے اوپر کتاب نازل کی. ماں کے رحموں کے اندر تمہارے بدن کو بنایا، سنوارا، اور جب تم باہر آئے ہوش آیا تو تمہاری روح سنوارنے کے لیے کتاب نازل کر دی. یہ کتاب ہے جو روح کو سنوار رہی ہے. لہذا ماں کے رحم کے اندر تمہارے بدن کو سنوارا اس نے، اور تمہاری روح کو سنوارنے کے لیے کتاب نازل فرمائی. لہذا ماں کے رحموں میں صورت گری کے بیان کے بعد فوراً انزال کتاب کا ذکر ہوا. والذی انزل علیک الکتاب. کہتے ہیں کچھ لوگ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں جن کو راسخین فی العلم کہتے ہیں، اور راسخ فی العلم جو عالم بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہو اور دین کے حقائق کے اوپر اس کی گہری نظر ہو. کہتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں راسخین فی العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا.
ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی غلط راستے پر پڑتا ہے اس وجہ سے اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے. ٹیڑھے راستے پر چلنا اس وقت ہوتا ہے اس کو جب دل ٹیڑھا ہو جائے. ٹیڑھے راستے پر کون چلتا ہے؟ جس کا دل ٹیڑھا. اس کا مطلب جو صراط مستقیم کو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ٹیڑھے ہیں سب کے. وہ کہیں سنا تھا کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے بیٹا چھوٹے بال اور سیدھی چال یہ شرافت کی علامت ہے, اور آج کل لمبے بال اور ٹیڑھی چال پیسے کما رہے لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ٹیڑھا کب ہوتا ہے آدمی؟ جب دل ٹیڑھا ہو جائے. جیسے ٹیڑھے چلے نا تو قرآن حکیم بتا رہا ٹیڑھا اس کا دل, اس وجہ سے ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہے بولے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا ہدایت دینے کے بعد. اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا علم ہوتا جاتا ہے اتنا آدمی ڈرتا رہتا ہے اللہ سے کہ کہیں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں. ایسا اتنا ڈرتا رہتا ہے. بتایا گیا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت مرغوب ہوتی ہیں. بنیاد ہے یہ پسندیدگی کی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. ایک تو عورت, نمبر 1 پہلے عورت یہ مرغوب ہوتی ہے انسان کو. عورت, پھر بیٹے. شادی ہو گئی اب بیٹے کے چکر میں ہے, یہ انسان کی فطرت. اب بیٹے آ گئے, اب پڑھانا ہے. ترتیب دیکھیے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, پیسہ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ عورت, بچے, بیٹے, اور پھر بچوں کو پڑھانا ہے تو پیسہ بہت چاہیے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور اس کے بعد والخیل المسومہ, نشان زدہ گھوڑے, کار چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے. اب خیل المسومہ کی جگہ والانعام, فارم ہاؤس چاہیے جی, جانور. والحرث, کھیتیاں چاہیے. 7 چیزیں, یہ بنیادی 7 چیزیں جن سے انسان پسند کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے. نمبر 1 پہ عورت ہے. کسی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ فتن الدنیا کثیرۃ مختلف, فتن الدنیا و شہواتها کثیرۃ مختلفہ. دنیا کے فتنے اور اس کی شہوتیں کثیر ہیں اور نو بنو ہیں, کئی قسم کے ہیں. لیکن من اعظمها خطرا فتنۃ النساء, سب سے زیادہ خطرناک جو معاملہ ہے فتنہ وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تو لہذا بدأ بذکرها ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے. اس کا مطلب سب سے بڑا فتنہ یہی ہے, اور آج دنیا میں سب سے بڑے فتنے انہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ جہاں نہ رہے کوئی آدمی جاتا ہوا تو نہیں جی. ہاں ایسا ہے. اس پر ایک مفسر نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ سب شہوات ہیں. اس کے بعد کہا واللہ عنده حسن یہ 7 چیزیں بڑی قیمتی ہیں, بہت اہم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر تبصرہ کیا کر رہا ہے, اللہ کا ریمارک دیکھو. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کی متاع ہے. متاع سمجھتے کیا ہے؟ انتفاع عند الوقت, وقتی طور پر کسی چیز سے فائدہ اٹھا لیں ایک مدت تک کسی چیز سے فائدہ اٹھائیں تو جس چیز سے ایک مدت تک آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ متاع ہے. تو دنیا بس ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, متاع ہے یہ. اور اس مدت کے ختم ہو جانے کے بعد چلیے جہاں سے آئے ہیں کیا کر کے آئے ہو, چلو ادھر آؤ, کوئی بچنے والا تھوڑی ہے, بہت برا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا واللہ عنده حسن المآب, بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. اس پر ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ الجنت لا تنال الا بترک الشہوات, کہ حسن مآب یعنی جنت اللہ کے پاس ہے. یہ آخر میں کہا گیا آیت کے. تو جنت جب تک آدمی شہوات اپنی خواہش نفس کو قربان نہ کرتے جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت ملے گی ترک شہوات پر. لہذا شہوات سے بات کو شروع کیا گیا اور جنت پر ختم کیا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ الجنت لا تنال الا بترک الشہوات. آدمی جب تک شہوتیں چھوڑے گا نہیں تب تک جنت ملنے والی نہیں ہے. خوبصورت تفسیر ہے. اس کے بعد کہا گیا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, یہ مومنین کی صفتیں بیان کی جائیں. صبر کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں.
آخر میں جو آیا وہ بہت اہم ہے. والمستغفرین بالاسحار, سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. بتایا گیا کہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ, بلکہ تہائی رات کا اول حصہ, جب لوگ سوئے رہتے ہیں, جب آدمی اٹھتا ہے. کیوں قبول ہوتی ہے اس وقت کی دعا؟ اس لیے کہ اس وقت بدن نیند مانگتا ہے. اب کوئی آدمی نیند کو قربان کر کے اگر اللہ کے سامنے استغفار کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچ مچ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے. اس وجہ سے اس وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. جی, والمستغفرین بالاسحار, سحری کے وقت, سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرو, بہت ضروری ہے. یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت ہے. توحید اتنی عظیم چیز ہے, اللہ نے سب سے پہلے گواہی دی ہے اس پر. اللہ, سب سے پہلے گواہی اللہ کی ہے. اس کا مطلب یہ توحید سب سے بڑی چیز ہے جس پر اللہ نے خود گواہی دی. اس کے بعد ملائکہ ہیں, انہوں نے گواہی دی. اس کے بعد اولو العلم ہے, ملائکہ کے ساتھ اولو العلم کو جوڑا ہے. اس سے عالموں کی, جو عمل والے ہیں, ان کی عظمت کا پتہ چلا کہ عالم کا کیا مرتبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ملک دینے کے بعد چھیننا چاہے چھین لیتا ہے. ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے کرسی سے نہیں اترتا, اتار دیا جاتا ہے. کوئی آدمی اپنی مرضی سے کنگال نہیں ہوتا. کوئی آدمی جو بنگلوں کے اندر رہتا تھا, فٹ پاتھ کے اوپر جوتیاں چٹکا رہا ہے, اپنی مرضی سے کنگال نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تعبیر لائیے, تنزع الملک ممن تشاء, اللہ جس سے چاہے ملک کو چھین لے. کرسی وہی چھینتا ہے, کوئی اپنی مرضی سے کرسی سے نہیں ہٹتا. اللہ فرما رہا ہے ہم چھین لیتے ہیں. تو سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں. کیا بات, کیا بات. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء, آگے کہا گیا عزت جس کو چاہے دے, ذلت جس کو چاہے دے. اس کے بعد کہا گیا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جتنی نیکیاں کی ہوں گی سب کو حاضر پائے گا. یہ تیری نیکی رہی. ایک مفسر نے بہت اچھا کہا ہے کہ دنیا جب آخرت کی کھیتی ہے اور خیر وہاں پائے گا, آدمی وہاں کاٹے گا, تو فبذر الخیر, تو یہاں خیر کی کھیتی کرو نا, خیر بو یہاں اور کاٹو جا کر کے وہاں. بہت اچھا ہے. اس کے بعد کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بہت پیاری, بہت پیاری آیت ہے. ذرا ہمیں ٹھہرنا چاہ رہے ہیں. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. پتہ یہ چلا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے ان کنت تدعی حب اللہ فارنا البرہان, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل لاؤ. اور دلیل کیا ہے؟ ما علامت محبت اللہ, اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو علامت محبت اللہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے, اور جتنی اتباع رسول کی کرے گا اتنے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. اللہ اکبر. اور اگر اتباع کرے گا تو گویا اللہ سے محبت کر رہا ہے, اللہ کے رسول کی اتباع کر رہا ہے, گویا اللہ سے محبت کر رہا ہے. اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ہم دنیا میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں مگر محبت کا جواب محبت سے نہیں ملتا. وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی ہے, یہ دیکھا گیا. محبت کے بدلے محبت نہیں ملتی, وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی. لیکن یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کرو, محبت کا جواب محبت سے دیتا ہوں میں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کے بعد مریم کا تذکرہ ہے, حنا کا. یہ مریم کی ماں ہے. کون؟ انہوں نے, ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی, جب ان کو حمل ٹھہرا تو انہیں نظر مانی کہ میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیری مسجد کی نظر کرتی ہوں, ہیکل سلیمانی بیت المقدس کی نظر کرتی ہوں. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ کون ہے, ہاتھ اٹھا کر کے ذرا بتائے کہ اپنی بیوی کو حاملہ دیکھنے کے بعد بیوی اور شوہر دونوں یہ کہے کہ اے اللہ میں اپنے اس بچے کو تیری دین کی خدمت کے لیے تیار کرنے والا ہوں. بولا یہ صالحین ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ صالحہ عورتیں ہیں, یہ نیک لوگ ہیں, صالحین ہیں.
جو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ دین کی خدمت کرے گا یہ بچہ. ہم لوگ کیا پلان کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بنے گا, یہ بنے گا, وہ بنے گا, پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھو تعلیم دی گئی. مریم جب بڑی ہوئی تو ان کو محراب میں رکھ دیا گیا, وہاں بیت المقدس میں. وہ کام کرتی تھی, جھاڑو پوچھا کرتی تھی سب. اور کفالت کون کرتے تھے؟ ان کے خالو زکریا. ایک دفعہ یہ آئے, انہوں نے دیکھا محراب کے اندر بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. قال یا مریم ان لک ھذا, یہ بغیر موسم کے, یہ پھل تو اس موسم کے نہیں ہے, کیسے آئے؟ یہ نقطہ بتایا گیا کہ بچی کے ہاتھ میں موبائل دے گا تو پوچھے, ہم نے تو نہیں دیا تھا, کہاں سے لائیے؟ بھائی کو پوچھنا چاہیے, باپ کو پوچھنا چاہیے, ماں کو پوچھنا چاہیے, کہاں سے آئے, کون لائے اس, میں نے تو نہیں دیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں اس موسم کا پھل نہیں ہے, کہاں سے آئے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. اللہ. اب یہاں حضرت زکریا علیہ السلام جو بڈھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی, دعا کیا, اللہ بیٹا چاہیے مجھے, اور اللہ نے دیا بیٹا. پتہ یہ چلا کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کے حسد نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اللہ سے اسی وقت دعا مانگنی چاہیے, اللہ یہ نعمت مجھے دے دے. تو حسد کی جگہ پر وہ نعمت مانگنی چاہیے, وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, قبول ہو جاتی ہے دعا. یہ نقطہ بتایا گیا ہے. ہنالک دعا زکریا رب, اللہ اکبر, کیا بات ہے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دین اسلام کے خلاف اور دین اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اللہ ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لہذا ہم لوگوں کو مطمئن ہونے جانا چاہیے, ٹینشن نہیں لینا چاہیے, ٹینشن نہیں لینا چاہیے, جی ٹینشن نہیں لینا چاہیے. واللہ خیر الماکرین, اللہ فرما رہا ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی, ربانی بننا چاہے تو اللہ والے کہتے اللہ والا ہے, اللہ والا جس کو ربانی بولتے. اللہ فرما رہا ہے کہ ربانی کیسے بنتے ہیں, کہتے ربانی بننا ہو تو ایک طریقہ ہے, کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی بننا چاہے تو اللہ والے, رب والے, دو کام کرو, قرآن پڑھو اور پڑھاؤ, تعلمون الکتاب, کتاب کو سکھاؤ, وبما کنتم تدرسون, اس کو پڑھو. درس یدرس میں نے پڑھنا, علم یعلم میں نے سکھانا. قرآن پڑھو اور پڑھاؤ, ربانی ہو جاؤ گے. یہ اتنی بڑی کتاب ہے. یہ ربانی بننا, اللہ والا بننا تو دو کام کرنے ہیں, ایک تو قرآن کو پڑھو اور پڑھاؤ, اور اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا اللہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرے گا, کوئی دین نہیں قبول. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسے وحدت ادیان کا رد ہوا کہ سارے دین سب اللہ تک پہنچانے والے. غلط ہے یہ, اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, مر گئے, کافر ہو کر مر گئے. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, زمین بھر کر اگر وہ سونا دے دیں فدیے میں, نہیں قبول کیا جائے گا. آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر نے لکھا ہے, بہت پیاری بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ اگر پوری کائنات کو سونے کا ٹکڑا بنا دیا جائے تو کلمہ توحید کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ توحید ہے, اس کے ذریعے آدمی جہنم سے بچنے والا ہے. اور یہ پوری دنیا کو جو سونے کا ٹکڑا بنا دیا گیا, یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا کلمہ توحید دنیا کے تمام سونی چاندی سے بہتر ہے جو ہمیں اسے فری میں دے دیا گیا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.